علیہ وسلم۔ کل ہم نے سیرت طیبہ پیارے آقا کی پیاری پیاری سیرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں سنا تھا کہ پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا، پھر اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر آپ لوگ توجہ دیں، ماشاءاللہ آپس میں گفتگو نہ کریں، ویڈیو جانے دیجیے، توجہ پھر ویڈیو کی طرف رہے گی سب کی۔ وہ آڈیو بن رہی ہے، اگر آپ کو سننا ہے تو یوٹیوب پر بھی ہے، عبدالقیوم قادری کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے، تو اس میں یہ سب بیان بھی ڈالے جا رہے ہیں ابھی، تو آپ لوگ ویڈیو وغیرہ بنانے کے بجائے لائیو ہی سنیں، اس میں زیادہ مزہ ہے، بعد میں سننا ہو تو یوٹیوب سے لے لیں۔ تو پہلی وحی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں نازل ہوئی، اور دوسری وحی جو ہے وہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یہ نازل ہوئی۔ اب آگے پیارے آقا کی مبارک عمر شریف 40 سال کی ہوئی، تو پھر 3 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پوشیدگی کے ساتھ، یعنی بغیر کسی کو ظاہر کیے، بغیر کفار کو ظاہر کیے، چھپ کر جسے کہہ لیں پوشیدہ طور پر پیارے آقا نے اسلام کی تبلیغ کا فرض ادا کیا۔ اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا مشہور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور ایسے غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے، اسلام پھیلانے کی سے حضرت عثمان غنی، یہ جو بڑے ہی مشہور تیسرے خلیفہ جو ہیں یہ، اور حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ لوگ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہتے ہیں کہ جن کو دنیا ہی میں پیارے آقا نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی خوشخبری دے دی تھی کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، نام لے کر جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ تو 4 تو یہ ہیں خلیفہ جو ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 4۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ سب بڑے ہی جلیل القدر صحابہ ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے یہ ایمان لائے، حضرت عثمان، حضرت زبیر، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ اتنے بہادر تھے کہ ایک جنگ میں انہوں نے دریا کے وہ پار دشمن تھے، دریا کے اس پار دشمن تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، تو دشمنوں نے کشتیاں وغیرہ سب جلا دی تھی کہ جس سے مسلمان اس طرف آئے، دریا کے اس طرف آئے۔ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، تو ہم نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے کو وہ ماری لگائی، پھر وہ گھوڑا جو ہے وہ دریاؤں پر چلنے لگا، پھر پورا لشکر دریا کے اوپر سے پار ہو کر چلے گیا۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ تھی ان کی تاریخ، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور ان کی مزار ابھی چائنا میں۔ ہاں، یہ تبلیغ کرتے کرتے، اسلام کو پھیلاتے پھیلاتے، عرب سے نکلے تو دیکھو کہاں تک پہنچ گئے صحابہ کرام اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی ایمان لائے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ارقم، حضرت عثمان، صحابہ کے نام اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ صحابہ کے نام دیکھیے کتنے پیارے پیارے۔ آج کل جو یونیک نیم رکھا جاتا ہے بچوں کا، ایسا نام رکھ دیتے ہیں کہ جس کا کچھ مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، نہ سر نہ پیر اس کا کچھ۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، حضرت ابو ذر کتنا پیارا نام ہے ماشاءاللہ، حضرت ابو عبیدہ بن حارث یہ ایمان لائے۔ پھر حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے۔ ہمیں عشرہ مبشرہ کے نام یاد رہنے چاہیے، 10 ہے یعنی ٹوٹل۔ یہ ہم آج کل یہ ہوتا ہے کہ فلمی ڈراموں میں کیریکٹر جو ہیں وہ اداکار، ہیروز، یا پھر کرکٹر،
پھر فائٹر وائٹر WWE یہ سب ان لوگوں کے نام یاد رہتے ہیں، لیکن ہمیں صحابہ کے نام بھی یاد رہنے چاہیے، کم سے کم عشرہ مبشرہ کے نام ہی یاد رہ لیں تو ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بڑی ہی فائدے ہوں گے اس سے۔ تو حضرت سعید بن زید یہ حضرت عمر کے بہنوں ہی ہیں، یہ ایمان لائے، اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن، ان کا نام ہے فاطمہ بنت خطاب، یہ ایمان لائی۔ پھر حضور کی چاچی حضرت ام الفضل یہ ایمان لائی، اور حضور کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس بھی حضور کے ایک چاچا ہیں، حضرت امیر حمزہ یہ بھی چاچا ہیں، جناب ابو طالب یہ بھی چاچا ہیں، تو یہ ایمان لائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء، حضرت ابوبکر صدیق کا رتبہ ایسا ہے کہ ان کے والد بھی ایمان لائے ہیں، ان کی بیٹی بھی ایمان لائی ہے، ان کے بیٹے بھی لائے ہیں، یعنی صحابی یہ سب، والد بھی، یہ خود بھی، ان کے بیٹے بھی، ان کے پوتے بھی، یعنی چار پشتے، چاروں صحابہ ہیں، چاروں صحابی ہیں، تو یہ صرف انہی کا خاصہ ہے۔ پھر دوسرا دور ایسا ہوا کہ 3 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تو کتنی عمر ہو گئی عمر شریف؟ 43 ہوئی نا، 3 سال تک 43 عمر شریف ہوئی۔ تو پھر ایک جماعت تیار ہو گئی تھی حضور کے ساتھ جو اسلام لا چکی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت نازل فرمائی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈرائیے، ڈر سنائیے اپنے قریب تر رشتہ داروں کو۔ اور خداوند کا حکم ہوا کہ اے محبوب اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو پیارے آقا نے اپنے قریش والوں کو جمع کیا، پھر ایک کوہ صفا، ابھی بھی ایک پہاڑ کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر ارشاد فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش کے گروہ، قریش کو پکارا۔ پھر جب سب قریش والے دوڑے اور جو لوگ نہیں دوڑ، مطلب جو لوگ کام میں بزی تھے، تو انہوں نے اپنے غلاموں کو بھیجا، اس میں ابو لہب بھی تھا، سب دوڑے حضور کے پاس، اور حضور نیک خصلت مشہور بھی تھے عرب میں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے قریش والوں، جو میں تم سے کہوں کیا تم اسے مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک حضور، آپ تو ہم میں صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، ہم مان لیں گے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ پیارے آقا نے یہ فرمایا۔ یہ سن کر تمام قریش جو تھے، اس میں ابو لہب بھی تھا، اس نے گستاخی کی اس ملعون نے، اور پیارے آقا کی بارگاہ میں بکنا شروع کیا اور کہا کہ تبا لکا، کہ تجھے خرابی ہو، تو برباد ہو، نعوذ باللہ، حضور کو ایسا کہنے لگا وہ۔ اور مطلب اس نے کہا کہ کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائیں؟ تو پیارے آقا کے قلب اطہر پر اس سے بڑا ہی وہ صدمہ پہنچا کہ اپنے ہی والے قریش، اپنے ہی خاندان والے، بلکہ یہ سگا چاچا ابو لہب ایسا کہہ رہا ہے، تو حضور رنجیدہ ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غم کو جب جانا، جب اس نے ایسا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ اے محبوب اس نے تمہیں برباد ہونے کا کہا ہے، نعوذ باللہ، جن جن ہاتھوں سے یہ تمہاری طرف اشارے کر رہا تھا، جن جن ہاتھوں سے یہ قریش کو روک رہا تھا کہ اے محبوب ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور ایسا نہیں کہ برباد ہو جائے تو وہ ہوا نہیں برباد، وہ تب، اور وہ ہو بھی گیا برباد، پھر اس کے مال اور اس کے کمائی نے اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، وما کسب، اور کچھ بھی اسے فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور کے ساتھ محبت دیکھیں کہ تبت یدا ابی لہب میں اس کی صورت میں، اس کے مقابل ایک صورت دیکھیں، قل هو اللہ احد، یہ دیکھیں جس اس کے بعد ہی ہے، اس میں فرمایا کہ اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بتائیے۔
کہ اللہ کے بارے میں مجھے بتائیے. تو پیارے آقا نے سکوت فرمایا, خاموش رہے. اتنے میں جبریل حاضر ہوئے, جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ آیت پیش کی, یہ پوری صورت اتاری کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے, بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو پیدا, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اولاد ہے, اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی. تو اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروعات کس سے کی ہے, کس لفظ سے, قل, اے محبوب آپ فرما دیں. تو بات اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں. اور یہاں پر تبت یدا میں یہاں پہ قل کا استعمال نہیں ہے. تو دونوں میں فرق دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب بات میری ہو اور لیکن زبان تمہاری ہو. قل کہہ کے بھی اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند, پیارے آقا کی گفتگو اتنی پسند ہے کہ اپنی شان بھی اللہ تعالیٰ حضور کے لبھائے مبارکہ سے سن رہا ہے. لیکن جہاں حضور کی بات آئی, حضور کی کسی نے گستاخی کی, ابو لہب نے گستاخی کی, تو اے محبوب اب آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ برباد ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ اب خود نازل فرمائے گا وہی کہ اے ابو لہب تو نے میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے, تیرے ہاتھ برباد ہو, اور تو برباد بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کی شان ایسے بیان کی, اور ایسا ہو کہ یہ تبت قرآن پاک کے ایک ایک لفظ سے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے. تو اب یہ دیکھیں, یہ آیت بھی پڑھے گا وہ بندہ تو اس کو بھی 10 نیکی ملے گی. تو حضور کے گستاخ کی مذمت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور آج کل جو بس بھائی اس کے اعمال اس کے ساتھ بتا تو اسلام رہا ہے نا وہ ہمیں, کسی کا بھی یوٹیوب پر بیان سن لیا, کسی کی بھی ذرا سی کلپ سن لی, انسٹا پہ فیس بک پہ یہ سب باتیں بد مذہبوں کی سنتا گیا, بس بھائی اسلام تو بتا رہا ہے, اگرچہ اس کے اعمال اس کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. گستاخی کی مذمت کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت قرآن پاک میں نازل فرما دیا. اور اب بندہ مومن اگر اس کو جب تک پڑھتا رہے گا اس کو ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ملے گی. پھر اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال پیارے آقا پر یہ آیت نازل ہوئی, فاصدع بما تؤمر, کہ اے محبوب اب آپ اعلانیہ طور پر کہہ دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا, اب اعلانیہ تبلیغ کیجئے. پھر یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا, توجہ ادھر, توجہ مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا اس کو اعلانیہ طور پر بیان کیجئے. چنانچہ اس کے بعد پیارے آقا اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے, اور بتوں کو کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے. اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ, صرف قریش ہی نہیں, اب اہل مکہ بھی, مکہ والے بھی, بلکہ پورا عرب حضور کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا, حضور کی مخالفت کرنے لگا. اور حضور اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی طرح طرح کی ایذائیں دینے لگا. پھر کفار قریش, خاندان بنو, یعنی جو قریش کے کفار تھے, قریش قبیلہ ہے, اور ہاشم جو ہے یہ بنو ہاشم یہ پیارے آقا کا خاندان ہے. تو قریش والوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں ہم اپنے خاندان والوں سے بنو ہاشم سے جھگڑا نہ کر لیں, کہیں وہ لوگ انتقام نہ لے لیں. تو اس خوف کی وجہ سے وہ پیارے آقا کو کوئی قتل نہیں کر رہے تھے, شہید نہیں کر رہے تھے. لیکن قریش والوں نے شہید نہ کرتے ہوئے بھی لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے حضور پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے تھے, ظلم و ستم ایسے ہوئے تھے. تو چنانچہ سب سے پہلے تو پیارے آقا کے کاہن کہنے لگے. کاہن کا مطلب ہوتا ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر بتانے والا, جنات وغیرہ سے خبر سن کے لوگوں تک پہنچانے والا, یہ سب انہیں کاہن. تو وہ لوگ کاہن کہنے لگے, ساحر کہنے لگے, جادوگر, نعوذ باللہ, شاعر اور مجنون ہونے کا بیچ بازار میں زوردار پروپیگنڈا شروع کر دیا. پیارے آقا کے پیچھے شریر لڑکوں کو, شرارت کرنے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جو پیارے آقا کے پیچھے شور و گل مچایا کرتے تھے اور راستوں میں حضور پر بھپتیاں کستے تھے, یعنی ایذا رسائیاں پہنچاتے تھے اپنی زبان سے, اور نعوذ باللہ گالی دیتے اور یہ کہتے کہ یہ دیوانہ ہے, یہ دیوانہ ہے. شور مچا کر حضور کے اوپر پتھر برساتے تھے.
کبھی کفار مکہ پیارے آقا کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی حضور کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے اور کبھی حضور کو دھکا دیتے، کبھی پیارے آقا کی مقدس نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم ایک کافر آیا، عقبہ بن ابی معیط، یہ آیا تو اس نے حضور کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ پیارے آقا کا مبارک دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ جب یہ منظر حضرت ابوبکر صدیق عاشق اکبر نے دیکھا تو ان کا دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہ حضور کو میرے سامنے ہی لوگ ایذا پہنچا رہے، تو اس نے عقبہ بن ابو معیط کو دھکا دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے، انہوں نے دھکا دیا اور اسے پیچھے کیا، تو عقبہ بن ابو معیط کے ساتھی کفار قریش سب حضرت ابوبکر صدیق پر جھپٹ پڑے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اتنی ایذا پہنچائی، اتنا مارا کہ اب بے ہوش ہو گئے اور یہ گمان ہو گیا کہ کہیں ان کی روح نہ نکل جائے، یعنی اتنا مارا کہ مرنے کی حالت میں ہو گئے تھے۔ پھر ان کو جب ایسی ان کی باڈی تھی زمین پر تو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والوں کو بلایا، اٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، ان کے گھر والوں کے پاس ان کی عاشق اکبر کی مبارک باڈی پہنچی، تو کئی دیروں بعد سب خاندان والے جمع ہو گئے، وہاں پر بھیڑ جمی ہے، اور کئی گھنٹوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی آنکھ کھولی۔ دیکھیے اتنی مار انہوں نے کھائی، بیمار ہوئے، زخمی ہوئے، لیکن کھانا پینا بھی نہیں کھایا، زخمی ہوئے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھولی نا تو کہا کہ یہ بتاؤ میرے آقا کا حال کیسا ہے۔ یہ سنتے ہی آنکھیں کھولتے ہی یہ عرض کیا، یہ کہنے لگے کہ میرے آقا کا حال کیسا ہے مجھے یہ بتا دو۔ پھر ان کی امی جان نے، ان کے والد صاحب نے، حضرت ابوبکر صدیق کے ابو قحافہ ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ، اور اس سے تو یہ ناراض ہو کر چلے گئے خاندان والے کہ یہ بندہ ابھی اٹھا ہے، کھانا وانا بھی نہیں کھایا، مار کھا کے پڑا ہوا ہے، ایسا، اور آنکھیں کھولتے ہی اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے جو لوگوں کو دوسرا دین بتا رہا ہے، حضور کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضرت پیارے آقا ان کی حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ابھی ان کا حال پتہ نہیں ہے، اب کھانا کھا لے، اتنی تو نے وہ اذیت صحیح ہے، کھانا کھا لے بیٹا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ امی جان خدا کی قسم میں ایک لقمہ بھی اپنے گلے میں نہیں اتاروں گا جب تک مجھے حضور کا حال نہ پتہ چل جائے، حضور کا حال۔ تو یہ ان کی امی نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، رات ہو جائے گی تو رات کے اندھیرے میں تجھے حضور کے یہاں لے جاؤں گی، خبر گیری کروں گی۔ تو کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں اس وقت تک کھاؤں گا ہی نہیں۔ تو حضرت ان کا نام ام الخیر، ان کی والدہ کا نام ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر کی بہن ہے، ان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، مار کھائے زخمی ہے، تو حضور کی خبر گیری، حضور کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے ایسا بہانہ کیا کہ کون ابو بکر، میں نہیں جانتی ابو بکر کو، یعنی اسلام چھپایا ہوا تھا نا اس وقت۔ تو کہا کہ تو پھر اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق کو ہی اٹھا کر لائیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کو جیسے ہی دیکھا حضرت فاطمہ بنت خطاب نے تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ میرے آقا کے بارے میں مجھے بتا دو کہ آقا کا حال کیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ یہاں پر موجود ہے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی۔ تو کہا کہ ان سے مت ڈرو، یہ میری والدہ کچھ نہیں کہے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو پورا بتایا کہ میرا آقا حضرت ارقم کے گھر میں جلوہ فرما ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے، ان کو کوئی وہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے، اور پھر ان کی امی جان ادھر جہاں آقا جلوہ فرما تھے، ابھی بھی کچھ نہیں کھایا تھا جب تک حضور کے روئے زیبا کو، چہرہ انور کو نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ کیا والہانہ انداز ہوگا کہ ایک عاشق زخمی کھڑا ہے اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس کی نظر اپنے محبوب پر پڑتی ہے، اور پیارے آقا دیکھتے ہیں کہ یہ میرا عاشق میری یادوں میں مار کھایا ہوا ہے۔ حضور نے جیسے ہی دیکھا، حضور کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور پیارے آقا دوڑے، حضرت ابوبکر صدیق یہاں سے دوڑے، دونوں نے آپس میں پیارے آقا نے گلے لگایا، پیشانی چومی، تو ان کے تو وارے نیارے ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق کے، تمام غم بھول گئے، تمام رنج و الم، تمام زخم، پھر تو مجھے موت کی سختی بھی مزہ دے،
میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر دے نمکداں ہم کو۔ جو زخم ہوتا ہے اس پہ نمک چھڑکا جاتا ہے تو پھر وہ جلتا ہے، لیکن حضور کے عشق کا نمک ایسا ہے کہ یہ جب حضور کا زخم ملتا ہے نا تو پھر اس پر اور نمک چھڑکا جائے۔ زخم بھی کہتا ہے کہ میرا ہر زخم یہ کہہ رہا ہے کہ اے ملیح عربی کر دے نمکداں ہم کو۔ حضور اپنی یاد میں ہمیں بھی نمکداں کر دے، حضور اپنی یاد میں ہمیں بھی ایسا کر دیں۔ اس وقت مار کھانے کا بھی انہیں مزہ آ گیا ہوگا کہ جب پیارے آقا نے انہیں گلے سے لگایا ہوگا اور مبارک پیشانی چومی ہوگی، تو پھر یہ انداز ہوا اس محفل کا۔ پھر وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کا یہ واقعہ ہوا اسی سال۔ تو آج کے لیے بس سیرت طیبہ میں اتنا ہی۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا۔ کل ہم نے غسل کے بارے میں سنا تھا کہ غسل کب کب فرض ہوتی ہے۔ آئیے اب سن لیتے ہیں کہ کیسے، مطلب اگر یہ واقعات ہو تو غسل فرض نہیں ہوگی۔ اگر منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہو، یعنی جو مادہ منویہ ہے، جو اسپم ہے، وہ شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہیں ہوا بلکہ بوجھ اٹھایا، کوئی بھاری چیز اٹھائی، یا بندہ گر گیا، بلندی سے نیچے کی طرف گر گیا، یا پھر فارغ ہو رہا تھا، استنجا کر رہا تھا تو اس میں نکل گئی منی، تو پھر اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو منی نکلی ہے وہ ناپاک رہے گی، کپڑے وغیرہ پر گری تو کپڑا وغیرہ پاک کرنا پڑے گا۔ کچھ نہ سمجھے تو فوراً بھی پوچھ سکتے ہیں آپ۔ اگر منی شہوت کے ساتھ نہیں نکلی، یعنی خواہشات کے ساتھ نہیں نکلی ہے بلکہ بوجھ اٹھا رہا تھا، یا پھر گر گیا، یا پھر کسی اور وجہ سے، یا پھر ٹوائلٹ کر رہا تھا اس سے نکل گئی، تو پھر بھی غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسپم ہوتا ہے جب بالغ ہوتا ہے بندہ، جب وہ آتا ہے، ابھی آپ بالغ نہیں ہوئے تو ابھی نہیں ہوئے گا۔ اگر منی پتلی پڑ گئی اور پیشاب کے وقت یا ایسے ہی مطلب وہ نکلتے رہتی ہے تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ وضو ٹوٹے گا صرف۔ یہ بھی بیماری ہوتی ہے نا کہ نکل جاتی ہے۔ اگر احتلام ہونا یاد ہے، یعنی یاد ہے کہ خواب میں احتلام ہوا تھا، لیکن صبح اٹھ کر دیکھتا ہے یا جب جاگتا ہے دیکھتا ہے تو کپڑے پر کچھ اثر موجود نہیں ہے، تو اس وقت بھی غسل فرض نہیں ہے، غسل فرض نہیں ہے، کیونکہ کپڑے پر کچھ موجود ہی نہیں ہے، بس وہ شیطانی خیالات تھا۔ اب ایک بہت ہی گندا قسم کا گناہ آج کل امت میں پایا جاتا ہے، بالخصوص نوجوانوں میں، کہ اپنے ہاتھوں سے مادہ یعنی اس کو خارج کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، یعنی یہ لوگ ملعون ہیں، اور ایسا کرنے سے مردانہ کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے، اور بارہا دیکھا گیا ہے کہ مطلب شادی کے لائق بھی نہیں رہتا بندہ، ایسا ہو جاتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو یہ کرتا ہے، مشت زنی کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، تو اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ مانتا نہیں ہے، ہیبٹ ہو گئی ہے ایک، تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ گار ہے، اور بہت بڑا گناہ گار ہے، اور گناہ کبیرہ اور فاسق ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کی ہتھیلیاں جو ہے وہ حاملہ ہوگی، ہتھیلیاں حاملہ ہو جائے گی۔ قیامت کے دن وہ لوگ ایسے اٹھیں گے کہ ان کی ہتھیلی حاملہ ہو جائے گی، اور انہی کی بعد میں بتاتا ہوں۔ پھر ایسا گناہ، مطلب اس گناہ سے توبہ کرے۔ اعلیٰ حضرت نے آگے یہ نصیحت کی کہ ایسے گناہوں سے توبہ کریں، اور یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا گناہ ہے، ایک دم بے شرمی والا۔ بس تھوڑا اور کسی کو کچھ سوال ہو تو مسائل میں، سیرت طیبہ میں، یا پھر ایسے ہی جو کچھ اب تک سمجھ میں نہ آیا ہو پورے 10-12 دنوں میں۔ جی معاف، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تواب ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن توبہ کی بھی باتیں ہوتی ہیں، توبہ میں بھی 3 چیزیں رہتی ہیں۔ بندہ نادم ہو اور اقرار کرے، نادم یعنی شرمندہ ہو۔ سب سے پہلے تو اقرار کرے کہ مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ مولا مجھ سے گناہ ہوا ہے اور میں اس پر شرمندہ بھی ہوں کہ مجھ سے کیوں ہوا۔ اور تیسرا یہ
کہ میں اس میں کبھی بھی مطلب آئندہ کروں گا ہی نہیں، پکا ارادہ کر لے. ایسا جیسے مطلب دودھ کے بھینس کے دودھ میں سے تھن میں سے دودھ نکلتا ہے نا، وہ ریٹرن اس میں نہیں جاتا ہے، تو ایسا ہی ہو جائے کہ وہ ریٹرن مطلب گناہ کی طرف لوٹے گا ہی نہیں. ایسا اس کے توبہ کرتے وقت یہ ارادہ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ توبہ مقبول ہوتی ہے، وہ توبہ قبول کی جاتی ہے. اقرار کرے کہ ہاں کیا ہے، نادم ہو، شرمندہ ہو، اور تیسرا یہ کہ آئندہ کرے گا ہی نہیں، یہ عہد کر لے. پھر اگر بتقاضا بشریت ہو جاتا ہے تو وہ توبہ تو ہو گئی، وہ توبہ قبول ہو گئی. تو اچھا ہے کہ یہ بھی سن لیں کہ نوٹ مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سیرت چل رہی ہے تو ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف ایک دن کا سوال اس کا اگلے دن کیا جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ جتنا بھی پڑھ رہے نا 10 دن تک سمجھ لیجیے آج ہم نے 10 صفحے پڑھے تو صرف 10 صفحے میں سے سوال ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ اب تک جتنے ہم نے پڑھے 100 صفحات پڑھ لیے سمجھ لیے تو پورے 100 صفحات میں سوال ہوگا. پچھلا بھی یاد رہنا چاہیے نا، تو اس سے سوال ہوگا. اور ایک بات یہ رہے کہ ایک سوال چلیے آپ سے چھوٹا سا کر لیتے ہیں کہ پیارے آقا کے وصال ظاہری کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ اس کا جواب کس کو پتہ ہے؟ اس کا جواب اگر کوئی دے دے تو انعام ہے اس کو. وصال حضور کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت خدیجہ کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ کون؟ چلے پہلے ہاتھ اٹھائے کس کس کو اس کا جواب پتہ ہے. ہاں مطلب یہ سوال ہی غلط ہے، اس کا سوال کا جواب ہی نہیں ہے کہ پیارے آقا کی ظاہری حیات میں ہی انہوں نے وصال فرمایا تھا. ہاں آئے نہیں؟ اچھا جی چلیں خیر. کل کا سوال جو تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کے بارے میں تھا، تو بتائیے کس کس کو اور اس میں حکمت کیا ہے؟ علیہ وسلم.